اعلان خصوصاً علی الخصوص مرشد خلافت علماء اہل سنت عرص سراپا خود سے برکات و حسنات کے دلوں سے اپنی زندگی کے گلے کے اخار کرنا ہے میرے ساتھیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وحبه وذريته وجماعته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا مع الصادقين۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، خاتم قادریت مخدوم اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اگر مسکرا کر مجھ کو دیکھیے اور سبحان اللہ کہیے تو کچھ لطف آ جائے۔ سبحان اللہ۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سبحان اللہ، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ کچھ نہ کچھ انعام، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ، سائلو آمن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ توجہ ادھر رہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بسس بزل و ادب غلامی کا تمرہ امتیاز لے کر اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ صاحب مزار کے کرم کی امرمتی ہوئی بدلی کے برستے ہوئے موسم بارہ کے کچھ چھوٹ مل گئے۔ سبحان اللہ، یہ ضرور میرے سرکار کی کرم نوازیوں کا ہاتھ اٹھا ہے میری طرف، تب تو غلامی آج اس خلافت کے امامے پر ہزار جان سے قربان ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اس بریلی والے آقا کی گلیوں کے بھکاری ہیں، ہم تو اس گلی کے بھکاری ہیں جس بریلی شریف محلہ سودا کران کے عاشق رسول خادم غوث اعظم نے
تڑپ کر کہا تھا تجھ سے ڈر، سب بولو گے تکلیف ہو جائے گی. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے یا غوث، کسی کا ہاتھ جھکا نہیں رہے، یا غوث، اور بلند آواز سے یا غوث، اور کیفیت سے یا غوث. تجھ سے ڈر، ڈر سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اے ہم جب نسبت پر اس قدر اتنا ہے کہ ڈر سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو اپنے کا شیر بنا دے. اس لیے کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اما جب کتے کی نسبت ہم جیسے غلاموں کو ایسا بناتے تو آج تو غوث اعظم کے گھر کے شہزادے حضور پیر طریقہ مرشد خلافت علامہ حضرت میاں مقدس العالی نے یہ خلافت کی پگڑی نہیں دی ہے بلکہ غلامی کی سند ادا کرتی ہے. اگر جب لیلا کے کتے سے جب لیلا کے کتے سے مجنو کو پیار ہو جائے تو ہم تو لیلا کے کتے کی بات بعد میں کرتے ہیں، ہم تو یہاں سراپا کتا ہی بن جاتے ہیں. نسبت بہت محترم ہے، نسبت بہت محترم ہے. جہاں عقل ہو، صدق ہے، وہاں فرعونیت ہے. جہاں عقل ہو، صدق عقل، وہاں نمرودیت ہے. جہاں عقل ہو، صدق عقل، وہاں شدادیت ہے. جہاں عقل ہو، صدق عقل، وہاں یزیدیت ہے. جہاں عقل ہو، صدق عقل، وہاں خارجیت ہے. وہاں عقل ہو، صدق عقل، وہاں ناصبیت ہے. عشق کے قدموں کو چوم لے، جہاں عقل عشق کے قدموں کو چوم لے اور اس عقل کو اپنا غلام بنا لے تو پھر وہاں پر جب یہی عقل اس کے مصطفیٰ سے مل جائے صدیق ہو جائے، یہی عقل اس کے مصطفیٰ سے مل جائے حضرت عمر ہو جائے، یہی عقل اس کے مصطفیٰ سے مل جائے عثمان غنی ذوالنورین ہو جائے، یہی عقل جب اس سے مل جائے تو حضرت فاتح خیبر مولا علی ہو جائے، یہی عقل جب اس کے مصطفیٰ کے بازار میں آ جائے حسنین کریمین کا جلوہ ہو جائے. پتا چلا جو صرف عقل رکھتے ہیں وہ بھی لائق تعریف نہیں، جو صرف عشق کی بات کرتے ہیں وہ بھی لائق تعریف نہیں. فخر کرو کہ ہم صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام بھی کرتے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاتا ہوں، نسبت ضروری ہے. اگر مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. نسبت ضروری ہے، ولایت کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے آنکھ دی، جن کے پاس آنکھ ہے وہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے آنکھ دی تاکہ دیکھ سکے، اللہ نے کان دیا تاکہ سن سکے. جن کے پاس کان ہے وہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے زبان دیا تاکہ چکھ سکے. اللہ نے ناک دیا
تاکہ سن سکے. اللہ نے ہاتھ دیا تاکہ پکڑ سکے. منطق بول رہا ہوں، میں منطق کی اصطلاح نہیں بیان کروں گا کیونکہ مجھ کو اپنے مسکراتے ہوئے چہروں سے گفتگو کرنا ہے. وہ اپنے پاس دیکھنے کی قوت، آنکھ کی اہمیت اس سے پوچھو جس کے پاس روشنی نہ ہو. اکتر بھائی تو حبیب اللہ بھائی پورا بھارت آپ کا ہے، میں اس وقت آپ میرے ہو جائیں گے. آپ دیا دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. جو نہیں دیکھتا اس سے پوچھو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھیاں پکڑنے کو، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. ناکیاں سونگنے کو، جس کے ناک میں پرابلم ہو جائے، سانس باہر نکلے اندر نہ جا سکے، کہانی خاص اندر سانس جائے باہر نہ نکل سکے، کہانی خاص. سانس کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ دیا پکڑنے کو یہ نعمت ہے، ناک دیا سونگنے کو یہ نعمت ہے، کان دیا سننے کو یہ نعمت ہے، آنکھ دیا دیکھنے کو یہ نعمت ہے، زبان دیا چکھنے کو یہ نعمت ہے. اس کو بلفظ دیگر میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ صاحب کے خود سے ذرا محسوس سکیں. فیضان قادری کے آسمان کے نیچے اپنے آپ کو آسمان بنا لیجئے. آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، زبان دیا چکھنے کے لیے، ناک دیا سونگنے کے لیے، ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے. حضرت حبیب اللہ پہ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، سمجھ لیجیے تاکہ آنے والے گفتگو خوبصورت ہو جائے. حضرت حبیب اللہ پہ یہ کلکتے سے آج یہاں تشریف لا رہے ہیں. اختر پروان بھائی نے کہا حبیب اللہ بھائی کلکتے سے آ رہے ہیں، میرا ایک کام کیجئے گا. کہنے لگے فرمائیے حبیب بھائی کون سا کام ہے؟ حبیب بھائی نے کہا کام، اختر بھائی نے کہا کام یہ ہے کہ جب کلکتے سے آئیے گا کلکتے کے شیلان ہوٹل کی بریانی لائیے گا. حبیب بھائی نے بریانی خرید لی، پیک کر لیا. راستے میں مجھ سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا مجھ کو دیجئے، میں بھی شیراز ہوٹل کی بریانی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. اختر بھائی نے کہا یہ محبت میں وعدے کا خون ہو جائے، اور جہاں محبت میں وعدے کا خون ہو جائے وہاں سنیت نہیں ہے. اشاروں میں نے کیا کہہ دیا بولو نا سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مگر اتفاق سے حضرت حبیب اللہ پہلی کی ٹرین چھوٹ گئی. پہنچنا تھا 2 بجے دن میں، پہنچے 10 بجے رات میں. گرمی کا موسم، جیسے ہی اے سی سے باہر نکلے گیا سے امجد شریف آتے آتے گرمی کے موسم نے اپنا کام کر دیا. بریانی بڑے شوق سے خریدا تھا، شیراز ہوٹل سے لیا تھا، اختر پرواز کو دیا تھا. اختر پرواز نے لیا، چپکے سے ایک کومل کمرے کی طرف گئے کہ کہیں طالبات نہ دیکھ لے، کہیں حضرت مولانا مولانا صاحب نہ دیکھ لے، کہیں ایک دو ملے میں تو ایک ملہ حرام ہوتا ہے، اتنے ملہ ہو تو بریانی کون کون کھائے گا؟ جہاں صرف ملائکت ہے وہاں نفرت ہے، جہاں صرف ملائکت ہے وہاں حسد ہے، جہاں صرف ملائکت ہے وہاں کینہ ہے، جہاں صرف ملائکت ہے وہاں کپٹ ہے، جہاں صرف ملائکت ہے وہاں نفرت ہے. مگر جس ملائکت کی شریعت کے گلے کا طریقت جھومر ہو جائے، کینہ مٹا دیا جاتا ہے، سینے کو مدینہ بنا دیا جاتا ہے.
بریانی کھول دیا، اور جو چاہوں بریانی کھول دی، بڑے شوق سے نوالا بنایا، بوٹی کا ٹکڑا بھی تھا، آلو کا حصہ بھی تھا، بریانی نوالا بڑا ہو گیا، مگر کھانے والا اگر اکثر پرواز ہو تو چھوٹا نوالا ہضم کرتا ہے، بڑے نوالے کو چاٹ لیتا ہے۔ حضرت نوالا لیا، جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے، بڑی تیزی سے ہاتھ روک دیا۔ میں نے کہا کلکتے سے آپ کی فرمائی گئی بریانی، بڑے شوق سے آپ نے منگوایا یہ بریانی، نوالا بنا لیا آپ نے، منہ کے قریب لے گئے، مگر پھر کیوں چھوڑ دیا اختر بھائی؟ تو اختر صاحب نے کہا نعمان بھائی یہ رب کا کرم ہے، سب بولو گے آگے بول دوں گا، یہ رب کا کرم ہے کہ جیسے ہی نوالا منہ کے قریب لے گئے، اللہ نے تو یہ سوہنے کی نعمت ناک کی صورت میں دی، سانس آئی سانس گئی، بریانی کی مہک پہنچی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں کھا نہیں سکا، چونکہ بریانی خراب ہو چکی تھی، بریانی کا مزہ بگڑ چکا تھا۔ اگر میں کھاتا ڈائجیشن کا پرابلم ہوتا، اگر میں کھاتا پیٹ کی تکلیف ہوتی، اگر میں کھاتا ہاسپٹل لے جانا پڑتا، اگر میں کھاتا بیمار ہو جاتا، اگر میں کھاتا صحت گر پڑتی۔ اب اسی طرح سے سمجھو ہدایت کے لیے، پورا مطلب میرے ساتھ بولے ہدایت کے لیے، کچھ لوگ بول رہے ہیں ہدایت کے لیے، ناک ہدایت کے لیے، زبان ہدایت کے لیے، کان ہدایت کے لیے، ہاتھ ہدایت کے لیے، 5 چیزیں ہیں ہدایت کے لیے۔ اس ناک نے بتا دیا کھاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے ناک نے ہدایت کا کام کر دیا، ناک نے ہدایت کا کام کر دیا۔ اب علم جوالی نے سوال کیا، ڈاکٹروں تمہیں صرف اپنی عقل پہ بھروسہ ہے، انجینئروں تمہیں صرف اپنی عقل پہ بھروسہ ہے، دانشوروں صرف تمہیں اپنی عقل پر بھروسہ ہے، فلسفیوں صرف تمہیں اپنی عقل پہ بھروسہ ہے، تو ڈائریکٹ مسئلہ حل کرتا ہوں، سمجھ لو۔ سمجھ لو، آنکھ ہدایت کے لیے، ناک ہدایت کے لیے، کان ہدایت کے لیے، ہاتھ ہدایت کے لیے، زبان ہدایت کے لیے۔ مولا جب تو نے یہ 5 چیزیں ہدایت کے لیے دی تو چھوٹی سی کھوپڑی کیوں دی؟ کھوپڑی میں چھوٹا سا بھیجا کیوں دیا؟ حضور پیر طریقت نے فرمایا آنکھ اپنی جگہ درست ہو، بھیجا درست نہیں ہو، آنکھ دیکھتی ہے مگر کام نہیں کر پاتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور پیر طریقت نے فرمایا اگر بھیجا درست نہیں ہو تو ہاتھ تو کام کرتا ہے مگر کدھر کام کرے؟ بھیجا درست نہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ پتہ چلا آنکھ ہدایت کے لیے، ناک ہدایت کے لیے، کان ہدایت کے لیے، زبان ہدایت کے لیے، زبان ہدایت کے لیے، ساری چیزیں ہدایت کے لیے تھی، مگر جب یہ ساری چیزیں بھی اپنا کام کرنا بند کر دے، وہیں سے بھیجا کام کرتا ہے، وہیں سے عقل کام کرتی ہے، وہیں سے دماغ کام کرتا ہے۔ تو پھر طلب کر آواز دیا کہ جب آنکھ بھی دیا، ناک بھی دیا، ہاتھ بھی دیا، کان بھی دیا، زبان بھی دیا، اس کے بعد چھوٹی سی کھوپڑی میں تھوڑا سا بھیجا بھی دے دیا، تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ولیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر غوث اعظم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟
پھر سرکار غریب نواز کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر سرکار سیدنا کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر مختوم اشرف کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر سرکار شرفا کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب ملا کہ جہاں آنکھ ناک کان زبان کام کرنا بند کر دے وہاں سے یہ چھوٹی سی کھوپڑی کام کرتی ہے. جہاں چھوٹی سی کھوپڑی کام کرنا بند کر دے وہیں سے نبیوں کی نبوت کام کرتی ہے, وہیں سے ولیوں کی ولایت کام کرتی ہے, وہیں سے رسولوں کی رسالت کام کرتی ہے. تو فیصلہ ہو گیا. عقل حیران ہے, عقل حیران ہے عقل حیران ہے کہ نبی کی خوشبی پہ کشتی کیسے دوڑتی ہے. مگر اس نے بتا دیا چل تجھے بغداد والے آقا کے پاس لے چلوں کہ جب 10 سال سے اوپر کی ڈوبی ہوئی بارات واپس کیسے آ جاتی ہے. عقل کی حد یہ ہے کہ وہ ندی میں کشتی نہیں دوڑا سکتی, اور اس کا معیار یہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو سرکار غوث اعظم کی اسی لیے بہت سچوں کا دامن پکڑو, حق ہے. اب اگر سبحان اللہ بولو تو 3-4 سے میں سنا دوں, فرمائش ہوئی ہے تو میں سنا دوں. بہت پرانا کلام ہے. اگر اختر پروان صاحب 20 سال سے لکھ رہے ہیں تو ہم بھی 21 سال سے لکھ رہے ہیں. اگر حضرت ہے بولا میں 21 سال سے لکھ رہے تو میں 22 سال سے لکھ رہا ہوں. اب مطلب میں سے خدمت ہے ملاحظہ کرنا ہے. کھینچ نہ لے مجدار کا دامن, کھینچ نہ لے مجدار کا دامن, دوڑو پکڑو یار کا دامن, دوڑو پکڑو یار کا دامن. پورا میرے ساتھ میں مصرع پڑھ دیں. دوڑو پکڑو, سب بولو, دوڑو پکڑو یار کا دامن, دوڑو پکڑو, سبحان اللہ, دوڑو پکڑو یار کا دامن, کھینچ نہ لے مجدار مجدار کا دامن, دوڑو پکڑو, دوڑو پکڑو یار کا دامن. عشق نبی کا جو روگی ہو, عشق نبی کا جو پکڑو اسی بیمار کا دامن, پکڑو اسی بیمار کا, پکڑو اسی بیمار کا دامن, پکڑو اسی بیمار کا دامن. اور یہ شعر یہ شعر خوبصورت بھی ہے, بامعنی بھی ہے. اس شعر کو ملاحظہ کرنا ہے. دوڑو پکڑو یار کا دامن, کھینچ نہ لے مجدار کا دامن, عشق نبی کا جو روگی ہو پکڑو اسی بیمار کا دامن. شکوے شکوے
سرکار کا دامن شکوے تنگیے دامن کیسا شکوے تنگیے دامن کیسا ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے سرکار کا دامن ہاتھ میں ہے سرکار کا دامن سبحان اللہ ماشاء ایک اللہ واقعہ یاد آتا زندہ باد زندہ باد اگر سبحان اللہ کہہ دے تو ایک واقعہ کو سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ واپس سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا فرید بھارت کے مسلمانوں ناچ کرو جب اپنے آقاؤں کا نام لیا کرو سبحان اللہ آج تھوڑی سی چوٹ پڑ رہی ہے آج تھوڑی سی چوٹ پڑ رہی ہے آج ذرا سی ہوائیں مخالف چل رہی ہے میڈیا کے حوالے سے آپ ان دنوں کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ کچھ سنتے ہیں تو ہائے ہائے کرتے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے مگر ذرا پلٹ کر سوچو تو میرے غریب نواز کس ماحول میں آئے ذرا پلٹ کر سوچو تو سردار سیدنا نے اپنے پائے پائے ولایت سے امجد کی سرزمین کو مالا مال کیا وہ ماحول کیا تھا اب میں جملہ بول دے رہا ہوں طبیعت آ گئی ہے تو بول رہا ہوں اما جب کل کا ایک جوگی غریب نواز کو نہیں بتا سکا تو آج کے ہزاروں جوگی بھی غریب نواز والوں کو بتا دے دیتے ہیں فیضان کسے کہتے ہیں صوفیہ کا رنگ کسے کہتے ہیں بس اس چیز کو ملاحظہ فرما لیجیے بابا فرید اب آ گئی بات تو خانقاہی لگا جا خانقاہی لگا جا محبت سے بولو سبحان اللہ وہ کیسا گنہگار مجھے بھائی جیسے بابا فرید کی یاد آتی ہے تو ایک شعر یاد آتا ہے تیری دید کو اپنی بابا فرید کچھ مائک کا مسئلہ ہے کچھ ماحول کا معاملہ ہے مگر بزرگوں کے کرم سے ٹوٹی چٹائی کے تنکوں کو میں نے اتنا ادب سے چوما ہے کہ ایک کی سماعت کی فصیل پر میں وجد کا جھنڈا لہرا سکتا ہوں محبت سے بولے سبحان اللہ تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب بابا فرید فرید کہے واہ 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 اگر بابا فرید کی بات آئی سرکار بابا فرید کی بات آئی تو ایک فرید کے دو انمول کرتا ایک دلی میں ایک کلیئر ہوئی دلی والے کو محمد الہی نظام الدین کہتے ہیں کلیئر والے کو شاکر حضرت علاء الدین کہتے ہیں اور بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ علماء کے چہرے پر ذرا طریقہ کرم میں دیکھو تیری دید کو اپنی عید کہیں سب بابا فرید فرید کہیں ایک سنت کی ایک سنت کی دوئے دوئے مرادیاں ایک سنت کی دوئے دوئے مرادیاں دونوں کی بالکل ایک ہی بدیا بدیا خواجہ نظام الدین بابا کیا رہنے بھائی
بابا فرید ہے، نسبت کتنی ضروری چیز ہے. جو علم اکر سکھائے وہ نسبت نہیں ہے، جو تحقیق علوم سکھائے پہچان نہیں ہے، جو علم گھمنڈی بنا دے وہ نسبت نہیں ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، اسے جلدی سے بتا کر اپنی جگہ لے لوں. حضرت بابا فرید ہے، اس زمانے میں ایک علامہ تھے، پاک پٹن میں رہتے تھے. علامہ کو علم پر غرور تھا، بابا فرید کو تو غرور تھا ہی. بہت اچھا بابا فرید کو بہت اچھا غرور تھا ہی نہیں، علامہ کو علم پر غرور تھا. علامہ کو علم پر غرور تھا. ایک مرتبہ بابا فرید کے پاس پہنچے، اس کو تو یہ لگتا تھا یہ خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے دائروں کو بیٹھائے رہتے، ان کو کیا پتہ علم میں کیا چیز ہے. پہنچے بابا فرید کے پاس، علم کا غرور دکھلا رہے تھے. بابا فرید نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا پوچھا مولانا آپ تو قابل ہیں، میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، پوچھئے کیا جاننا ہے. کہنے لگے یہ بتائیے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. کہنے لگے میں نے کہا کتنے شاکر پیدا کر دیے. بولیے اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ کی وحدانیت، رسول کی شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، حج ادا کرنا، زکات دینا، روزہ رکھنا. اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے. بابا فرید نے کہا نہیں مولانا 5 نہیں 6. مولانا اٹل گئے، آپ پٹکتے ہوئے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے گے تو جاہلوں کی منڈی ہے، کوئی بات نہیں. کچھ دن کے بعد مولانا حج پر جا رہے تھے. حضرت بابا فرید کو خبر ملی علامہ حج پر جا رہے، اپنے مریدوں کے ساتھ پہنچے، خانقاہ پہنچے، مریدوں کے ساتھ چلے، مدرسے پہنچے. مولانا صاحب حج پہ جا رہے، کہا کہ جو غلطی معاف کیجئے گا اللہ معاف کرے. مولانا حج پہ چلے گئے، بس 3 سے 4 منٹ. مولانا حج پہ چلے گئے، حج سے چلوٹنے لگے، کشتی پہ سوار ہوئے. اچانک سمندر کی موجوں نے سرکشی کیا، کشتی ہلنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی ڈوب گئی. لیکن مولانا کو جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ ایک ریگستان پہ پڑے ہوئے ہیں. اٹھے، بھوک لگی، کہیں کوئی روٹی کھلانے والا نہیں. اچانک دور سے کوئی آیا دکھتا ہوا، قریب آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. الذی دفعک الیہ، ادھر اچانک کیوں آ گئے، کیسے آ گئے؟ میں ایک روٹی کا محتاج ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی کھلا دو. حضرت اس آنے والے نے کہا روٹی میرے پاس ایک ہی ہے، اگر تجھے کھلا دوں میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا آپ کے پاس ایک ہی ہے، مگر آپ اسی علاقے کے معلوم پڑتے ہیں، کہیں سے انتظام ہو جائے گا. ایسے روٹی نہیں دوں گا، غور سے سنیے گا، ایسے روٹی نہیں دوں گا. کیسے روٹی دیجیے گا؟ کہنے لگے کہ تم حج کر کے آئے ہو. کہا ہاں، حج کا پورا ثواب مجھ کو دے دو، روٹی لے لو. کہا ٹھیک ہے، اس کا کیا بڑا مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. روٹی لیا، اب کی کرتے دیا. میں نے ایک روٹی کے بدلے اپنے حج کا ثواب اس کو دیا. ایک روٹی سے بھوک کب تک مٹتی؟ کچھ دیر کے بعد پھر بھوک لگی، پھر وہ آدمی آگے بڑھا، پھر کسی کو دیکھا نظر آ رہا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک روٹی کی ضرورت ہے، دے دو. کہا تم نے حج تو تم نے دے دیا ہے، اب اپنی پوری زندگی کی نماز دے دو، ایک روٹی لے لو. کہا منظور ہے. روٹی دیا، روٹی لیا، نماز کا ثواب پورا دے دیا. اسی طریقے سے ایک روٹی کے بدلے میں ایک مرتبہ نماز دے دیا، پھر روٹی کی ضرورت پڑی، ایک روٹی کے بدلے میں روزہ دے دیا، پھر ایک روٹی کی ضرورت پڑی، روزے کے بدلے حج کر دیا. آخر میں نوبت نیچا رسید، نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آخر میں ایک روٹی چاہیے. ایمان دے دو، ایمان دے دو، ایمان. جیسے ہی کہا ایمان دے دو، دل ہی دل میں کہا جان بچانی ہے، ایمان کا معاملہ تو دل سے ہے، کیا ٹینشن ہے، لکھ دیتے ہیں. جیسے ہی لکھا، بس یہی پر ہوش کے ساتھ 2 منٹ. جیسے ہی لکھا اچانک راستہ دکھ گیا. مولانا نے جان لیا کہ یہ راستہ پاکستان پاک پٹن جاتا ہے. جیسے ہی پاک پٹن پہنچے شور ہوا، آ گئے علامہ، آ گئے مفتی دولت، آ گئے قاضی زمان، آ گئے تحقیق و تدقیق کی دنیا کے بےتاب بادشاہ. اب پاک پٹن میں علم کا سورج ملتے پوگے گا، سب چلے. حضرت بابا فرید بھی چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے قریب پہنچے مولانا صاحب السلام علیکم، حج ہو گیا الحمدللہ، خیریت سے آ گئے، بس بچ کے آ گئے.
میں اسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جب جا رہے تھے حج کرنے تو بابا فرید نے کہا تھا بسلامت روی و بالائی، سلامتی سے جائیے سلامتی سے آئیے. کہنے لگے مولانا سب ہو گیا نا، ایک سوال کا جواب دیجئے گا. آپ بولیے. بند کمرے میں چلیے. ایک منٹ کی گفتگو ہے میری. بند کمرے میں چلیے. بند کمرے میں دروازہ لگا لیجیے، کوئی سن نہ لے. دروازہ لگایا. ہاں بولیے کیا مسئلہ؟ کہ وہی پرانا سوال، اسلام کی بنیاد پہ تین چیزوں پر ہے. تو میں نے کہا تھا نا 5، کہ تم نے کہا تھا 5، میں نے کہا تھا 6. نہیں 5، نہیں 6، نہیں 5، نہیں 6، نہیں 5، نہیں 6. بحث کرتے رہے مولانا. بابا فرید نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، کاغذ نکالا، نکال کر کا مولانا پڑھ لیجئے، پھر بتائیے گا 5 6 ابھی 3 5 جتنے کرنا ہے کر لیجئے. مطلب پڑھ تو لیجئے. کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ میں نے اس آدمی کو 1 روٹی کے بدلے حج دے دیا، میں نے اس آدمی کو 1 روٹی کے بدلے زکات دے دیا، میں نے اس آدمی کو 1 روٹی کے بدلے روزہ دے دیا، میں نے اس آدمی کو 1 روٹی کے بدلے یہ دے دیا وہ دے دیا. اتنا مولانا مولانا کے غرور کی پگڑی، مولانا کے غرور کی پگڑی بابا فرید کے عز و نیاز کے پیروں میں جھومنے لگی، جھومنے لگی اور کہنے لگے چھاپ تلک سب جھینی مجھ سے چینا ملائی تھے. اب سمجھ میں آیا یہ کیا رنگ ہے. کہنے لگے مولانا سمجھ میں کچھ آیا؟ مان تو گئے، مان تو گئے، مگر یہ بتائیے نا وہ چھٹی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ بولو. وہ چھٹی چیز کیا ہے؟ تو بابا فرید نے کہا مولانا نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. کا روٹی. کہ روٹی چھٹی چیز یہ کیسے؟ کہا مولانا روٹی کو ہلکے میں لے رہے ہیں، کسی روٹی نے روزہ لیا کہ نہیں، کسی روٹی نے حج لیا کہ نہیں، کسی روٹی نے زکات لیا کہ نہیں. یہ روٹی نہیں ہے، تمہارے ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے یہ. میری بات ختم ہو گئی، مگر ہو سکتا ہے کل کہیں کی آواز پھیل رہی ہے. اب تک آواز ہی آواز ہے. ممکن ہے کہ کوئی 6 کم 30 برادری والا گھوم رہا ہو. ہاں 6 کم 30 والی برادری گھوم رہی ہے تو اس کو جواب دے دینا چاہیے. کبھی بھائی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. بابا فرید نے 6 کیوں کہا؟ تو حدیث شریف کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر. اے اللہ میں تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں محتاجگی سے، اس لیے کہ محتاجگی ایمان لے لیتی ہے. بابا مولانا کی نظر صرف حدیث پر تھی، بابا فرید کی نظر حدیث کی روح پر تھی، حدیث کے رنگ پر تھی، حدیث کے الفاظ پر تھی. یہ ہے ولیوں کی صحبت کا سکتا، کہ حضرت سید منظر سے لپٹنے کا سکتا. اسی لیے اہل سنت ہی واحد و جماعت ہے جہاں شریعت بھی ہے طریقی، درکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، جہاں شریعت کا وقار بھی ملے اور طریقت کی چمک بھی ملے، وہیں تمہیں مل جائیں گے اہل سنت والجماعت کے مسکراتے چہرے. یہی پیغام دیا ہے غوث اعظم نے، یہی پیغام دیا ہے سرکار غریب نواز نے، یہی پیغام دیا ہے محبوب الہی نے، یہی پیغام دیا ہے سرکار امجد نے. ایسے سارے بزرگوں کے فیضان کو جب اتنے مجموعہ کی صورت میں تم 14ویں صدی میں لاؤ گے تو بریلی کے شعبہ کرام کا علامہ نقی کا بیٹا صرف احمد رضا نہیں ہے، اجمیر کی دعا ہے احمد رضا، بغداد کی عطا ہے احمد رضا، کنجر کی صدا ہے احمد رضا، کچھوچا کا دیور ہے احمد رضا. اور مجھے کہہ لینے دو کہ غوث اعظم کے بیٹے حضرت سید نامجر کی کرامت کا نام ہے احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سیدنا پاک، میدان سیدنا پاک، علماء اہل سنت زندہ باد پائندہ باد. خاموش بڑے رہتے ہیں جن کے رتبے ہیں جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے
جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔